کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں لیکن پھر بھی امریکہ اور اسرائیل صرف ایک ہی ملک ایران کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہر چند سال بعد ایران، امریکہ اور اسرائیل دنیا کو ایک نئی جنگ کے کنارے لا کھڑا کرتے ہیں؟ یہ کہانی صرف سیاست کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے طاقت، بغاوت اور ایک ایسی اسلامی انقلاب کی جس نے پوری دنیا کے نقشے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، بالکل دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً ہر ملک کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو برطانوی سلطنت کا ساتھ دو یا پھر ایڈولف ہٹلر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے برطانیہ کا ساتھ دیا، لیکن ایک ملک تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ ملک تھا ایران۔ ایران کے بادشاہ نے برطانوی سلطنت کو چھوڑ کر ہٹلر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ یہ خبر جب لندن پہنچی تو برطانوی حکمران آد بگولا ہو گئے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا، ایران کو سبق سکھانا ہوگا۔ چند ہی دنوں میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے چاروں طرف سے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کی فوج زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکی، اور پھر ایران کے بادشاہ نے صرف چند دنوں میں سرنڈر کر دیا، لیکن برطانیہ نے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا، تم تخت چھوڑ دو اور اپنے 22 سالہ بیٹے کو بادشاہ بنا دو۔ یہ نوجوان تھا محمد رضا شاہ پہلوی، اور برطانیہ کے لیے وہ ایک بہترین انتخاب تھا، کیونکہ وہ ان کا وفادار کٹ پتلی حکمران بننے والا تھا۔ نیا بادشاہ مغرب سے حد درجہ متاثر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایران مکمل طور پر ویسٹ جیسا بن جائے، مغربی کپڑے، مغربی موسیقی، مغربی پارٹیاں، اور آہستہ آہستہ اسلام کو معاشرے سے ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ایران کے مذہبی طبقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی، مدارس بند ہونے لگے، مساجد پر دباؤ بڑھنے لگا، بڑے بڑے علماء کو گرفتار کیا جانے لگا۔ اور دوسری طرف شراب، پارٹیاں اور مغربی کلچر پورے ایران میں پھیلنے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایران میں اتنی شراب بننے لگی کہ ایران دنیا کو شراب ایکسپورٹ کرنے لگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایران کے مذہبی علماء کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور پھر ایران کی مساجد سے ایک آواز اٹھنا شروع ہوئی۔ ایک نام تیزی سے پھیلنے لگا، آیت اللہ خمینی۔ خمینی ایک عام عالم نہیں تھے، ان کی تقریریں لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتی تھی۔ وہ کھل کر کہتے تھے، یہ بادشاہ اسلام کا دشمن ہے۔ جلد ہی ان کی مقبولیت بڑھنے لگی، ایران کے لاکھوں لوگ بادشاہ کے خلاف بولنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا، اور اس نے فیصلہ کیا، اس آدمی کو ایران سے نکال دو۔ یوں آیت اللہ خمینی کو جلاوطن کر دیا گیا۔ وہ ایران چھوڑ کر عراق چلے گئے، لیکن بادشاہ کو ایک بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ خمینی ختم ہو جائیں گے، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ عراق میں بیٹھ کر خمینی نے ایک نیا ہتھیار استعمال کیا، کیسٹ ٹپس۔ وہ اپنی تقریریں ریکارڈ کرتے اور خفیہ طور پر یہ کیسٹیں ایران بھیجی جاتی۔ لوگ انہیں سنتے اور ان کے دلوں میں بادشاہ کے خلاف غصہ بڑھتا جاتا۔ آہستہ آہستہ ایران میں ایک خاموش انقلاب پیدا ہو رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی ہمارا بادشاہ اسلام کا دشمن بن چکا ہے؟ لیکن بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس تھی ایک طاقتور فوج، اور اس سے بھی بڑی طاقت امریکہ کی مکمل حمایت۔ لیکن پھر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ ایک دن اس نے اعلان کیا، ہم عظیم فارسی سلطنت کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس کے لیے ایران میں دنیا کی سب سے